یہ جو ہماری سلائیڈ ہے مسئلہ فلسطین اور ہماری ذمہ داری، یہ بہت اہم بات ہے، اس کو دھیان جما کر اور کان کھول کر ہمیں سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ہمیں اجتماعی اور انفرادی طور پر توبہ و استغفار اور رجوع الی اللہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ جتنے بھی حالات ہیں یہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے ہیں، ہم سب کے گناہوں کا نتیجہ ہیں۔ پوری امت مسلمہ وہ اجتماعی طور پر اللہ سے غافل ہے، دین سے غافل ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہم دور ہیں، تو ہمیں اجتماعی طور پر توبہ و استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہودی مصنوعات کا مؤثر بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ الحمدللہ اہل پاکستان نے وہ بائیکاٹ شروع کیا تھا اور وہ بہت مؤثر رہا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے جذبات ٹھنڈے ہوتے جا رہے ہیں اور دوبارہ سے یہودی مصنوعات کا استعمال شروع ہو رہا ہے۔ اگر کوالٹی میں 19-20 کا فرق بھی ہو، پھر بھی ہمیں اپنی مصنوعات کو، پاکستانی مصنوعات کو، مسلمانوں کی مصنوعات کو فوکس کرنا چاہیے۔ یہودی وہ مصنوعات کہ جن کے پیسوں سے ہمارے مسلمانوں پر بارود برسایا جاتا ہے، جن کے پیسوں سے گولی خرید کر ہمارے بچوں کے سینے چھلنی کیے جاتے ہیں، ان کی مصنوعات ہمیں ہرگز نہیں خریدنی چاہیے۔ بہت سارے ایسے برانڈ ہیں جو کھلم کھلا ان کے ساتھ ہیں، اور وہ باقاعدہ اپنی پیداوار کا، اپنی انکم کا ایک مخصوص حصہ وہ یہودی فوجیوں کو دیتے ہیں، ان لوگوں کو جو غزہ پر حملہ آور ہیں ان کے ساتھ مالی تعاون کرتے ہیں۔ تو ایسے جتنے تجارتی ادارے ہیں، ان کی جو پروڈکٹس ہیں، ہمیں بھرپور اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، اور جو بائیکاٹ کی ایک لہر شروع ہوئی تھی اس لہر کو برقرار رکھنا چاہیے، اس میں کمی نہیں آنے دینی چاہیے۔ فلسطینی بھائیوں کی ہر ممکن امداد کریں، جو ہم امداد کر سکتے ہوں، کوئی پیسہ خرچ کر سکتا ہو، کوئی مال خرچ کر سکتا ہو، کوئی اویئرنیس دے سکتا ہو۔ جیسے میں ابھی آپ یہ پروگرام کر رہا ہوں، اس طرح کے پروگرام ہمیں مزید جو ہے وہ اس کو ہمیں مینیج کرنا چاہیے۔ یہ بھی ایک فلسطینیوں کے ساتھ امداد ہے کہ آپ ان کا نظریہ زندہ رکھ رہے ہیں۔ میڈیا اور سوشل میڈیا پر اپنی آواز بلند کریں، البتہ سوشل میڈیا کی تباہ کاریوں سے بھی بچیں، یہ دو دھاری تلوار ہے۔ ہم میڈیا پر آواز بلند کریں، سوشل میڈیا پر، البتہ سوشل میڈیا جو ہے اس کی تباہ کاریاں بھی بہت زیادہ ہیں۔ جہاں کہیں مسلم ممالک کو خراب کیا گیا ہے، بڑی بڑی مسلمانوں کی حکومتوں کو ختم کر دیا گیا، وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہوا ہے۔ لیبیا ہمارے سامنے، اور عراق ہمارے سامنے، اور شام ہمارے سامنے، کہ مسلمان نوجوانوں کو جو ہے وہ کچھ چیزیں دلا کر، اشتعال دلا کر اپنے ہی حکمرانوں کے خلاف کھڑا کر دیا گیا، اپنی جو منظم حکومتیں تھیں ان کو تباہ کروا دیا گیا۔ یہ بہت بڑا نقصان ہوا۔ تو سوشل میڈیا استعمال کرنا ہے، لیکن سوشل میڈیا کی جو تباہ کاریاں ہیں ان سے بھی بچنا ہے۔ پرامن احتجاج ریکارڈ کروائیں، جذباتیت اور اشتعال کے بجائے صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ اس لیے کہ ہم اگر جذباتیت اور اشتعال دکھائیں گے تو وہ کس کو دکھائیں گے؟ اپنے ملک میں بیٹھے تھے۔ ہماری جذباتیت اور ہمارے اشتعال سے ہمارے اپنے لوگوں کا نقصان ہوگا، اپنی املاک تباہ ہوں گی، اپنی گاڑیاں جلیں گی، اپنی روڈیں خراب ہوں گی۔ تو جو دنیا کا باطل ہے نا، وہ یہ چاہتا ہے کہ ان مظالم کو دکھا کر مسلمانوں کو مشتعل کر دو، اور مشتعل ہو کر یہ اپنے ہی حکومتوں کا بیڑا غرق کر دیں، یہ مشتعل ہو کر اپنے مسلمانوں کی املاک ہی برباد کر دیں۔ وہ تو یہ چاہتا ہے۔ ان حالات میں جو سمجھدار لوگ ہیں ان کو آگے بڑھ کر جذباتیت اور اشتعال سے لوگوں کو بچانا چاہیے۔ جو ریلی اور پروگرام ہو القدس کے لیے ہو، صرف القدس پر بات ہو، القدس کی آڑ میں اپنی سیاست نہ چمکائی جائے اور نہ اپنے اپنے ایجنڈوں کو آگے بڑھایا جائے۔ ہو کیا رہا ہے آج کل؟ لوگ القدس کے نام پر لوگوں کو جمع کرتے ہیں، القدس کے نام پر پروگرام کرتے ہیں، اور وہاں پر پھر ہر آدمی کا اپنا ایک الگ ایجنڈا ہوتا ہے۔ کوئی جو ہے وہ حکومتوں کے خلاف، کوئی اپنی سیاست چمکاتا ہے القدس کے نام پر، کوئی اور کام کرتا ہے۔ تو یہ القدس اتنا مقدس کاز ہے کہ اس کو ہمیں اپنی لوکل سیاست کی بھیڑ نہیں چڑھانا چاہیے۔ اس کی آڑ لے کر اپنے اپنے ایجنڈوں کو، جو ہمارے جماعتی ایجنڈے ہیں یا جو ہمارے نظریاتی چیزیں ہیں، ان کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے۔ فوکس کرنا چاہیے مظالم کے اوپر، القدس کی آزادی کے اوپر۔ یہ نہ ہو کہ ہم القدس کی بات کر رہے ہوں اور اس کی آڑ میں ہم کسی کو بلیک میل بھی کر رہے ہوں، اس کی آڑ میں ہم کسی کو دبا بھی رہے ہوں، اس کی آڑ میں اپنی پاور دکھا کر ہم کسی کو آنکھیں بھی دکھا رہے ہوں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ گویا القدس کی کاز کو نقصان پہنچائے۔ تو یہ اہم بات ہے کہ جو بھی احتجاج ہو
اور جو بھی پروٹیسٹ ہو ہمارے، ہم اس کو فوکس کریں اور ہم اس کی آڑ میں کوئی اور ایجنڈا پورا نہ کریں. مایوسی سے امت کو بچائیں. یہ بھی اہم ہے کہ جہاد کی اہمیت اور فضائل لوگوں کو بتائیں، اہل غزہ کی قربانیوں کے بارے میں بتائیں، اللہ کی مدد نصرت کے تذکرے ہم کریں. یہ بھی ضروری ہے کہ ان حالات میں ہم امت مسلمہ کو مایوس نہ ہونے دیں، اور مایوس ہونا بھی نہیں چاہیے. جیسے میں نے آپ سے شروع میں عرض کیا کہ یہ جتنا بھی گریٹر اسرائیل اور مدینہ منورہ پر قبضہ، یہ کبھی نہیں ہو سکتا انشاءاللہ، یہ کبھی نہیں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے جو اہل غزہ کی قربانیوں کے نتیجے میں جو وہاں اب ایک سسٹم قائم کر دیا نا، غزہ پورا تباہ ہو چکا ہے، لیکن مزاحمت پھر بھی جاری ہے. جب اسرائیلی غزہ میں گھسے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ 1 ہفتے کے اندر اندر ہم حماس کا صفایا کر دیں گے. پھر کہا کہ نہیں، ہمیں 1 مہینہ لگے گا. پھر کہا کہ یہ جنگ 2 مہینے بھی چل سکتی ہے. اور اب 1 سال ہو گئے اور یہ ابھی تک وہاں کے جو مزاحمت کے جو لوگ ہیں، مزاحمت کار ہیں، جو مجاہدین، ان کو قابو نہیں کر سکے. اور روزانہ وہ ان کے ٹینک بھی اڑا رہے ہیں، ان کے فوجوں کو بھی مار رہے ہیں، اور یہ ان کی قیادت کو نشانہ نہیں بنا سکے. وہاں جو ان کے لیڈر موجود ہیں، ان کی لیڈرشپ محفوظ ہے. البتہ انہوں نے اگر نشانہ بنایا تو ایران کے دارالحکومت نے نشانہ بنا لیا، اسماعیل ہنیہ رحمہ اللہ کو. لیکن غزہ کے اندر جو مجاہدین کی لیڈرشپ ہے، جو مجاہدین ہیں، جو اندر ہیں، جو کارروائی کر رہے ہیں، ان کے ابھی بھی 200 سے زائد یرغمالی ان کے پاس ہیں. اپنے یرغمالیوں کو نہیں چھڑا سکے. جن کو چھڑوایا اس سے پہلے وہ بھی کچھ لوگ، کچھ دو کی بنیاد پہ، کہ فلسطینی مجاہدوں کو انہوں نے چھوڑا تو یہاں سے انہوں نے کچھ یرغمالیوں کو بھی چھوڑ دیا. طاقت کے زور پر، اپنی ٹیکنالوجی کے نشے میں یہ اپنا ایک یرغمالی بھی نہیں چھڑا سکے. یہ اس سے بڑا اس زمانے میں اللہ کا معجزہ کیا ہوگا؟ ہمیں اس میں خوش ہونا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے. تو مایوسی بالکل نہ ہو، جائز اور مروجہ اسباب اختیار کریں. اس زمانے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اسباب کو چھوڑ دیا. مسلمان کھانے پینے میں لگے ہوئے، جائیداد سرمایہ بنانے میں لگے ہوئے. جو جنگ کے اسباب ہیں، جو جنگ کے ہتھیار ہیں، ہمارا دین ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم جدید سے جدید ٹیکنالوجی اختیار کریں. حضور نے اپنے زمانے کے جو اس زمانے کے جدید ترین ہتھیار تھے، وہ نہ صرف یہ کہ خود حاصل کیے بلکہ مسلمانوں کو بھیجا ان کو سیکھنے کے لیے کہ بھئی سیکھ کر آؤ. اس زمانے کے جدید ترین ہتھیار تھے، اور آج مسلمان ٹیکنالوجی سے محروم ہیں. آپ ان کی ٹیکنالوجی کا اندازہ لگائیں کہ لبنان کے اندر وہ ایک میسج بھیجتے ہیں اور 4000 پیجر پھٹ جاتے ہیں، اور 4000 واکی ٹاکی پھٹ جاتے ہیں، موبائلز پھٹ جاتے ہیں. یہ جو میری جیب میں موبائل رکھا ہوا ہے نا، ان کی ٹیکنالوجی یہ ہے کہ وہ اس کو پھاڑ سکتے ہیں. یہ ان کے لیے ایک بم ہے. وہ ایک میسج کے ذریعے سے کنٹرول کرتے ہیں ان چیزوں کو، اور مسلمان ٹیکنالوجی میں کہاں کھڑے ہوئے. تو اس لیے مسلمانوں کو ٹیکنالوجی پر عبور حاصل کرنا چاہیے. اور یہ کوئی علماء کا، مفتیان کرام کا، مولویوں کا کام نہیں، سب کا کام ہے. بالخصوص ان اداروں کا کام ہے جو ٹیکنالوجی کے لیے وجود میں آئے. پاکستان کے کتنے ادارے ہیں، وزارتیں ہیں جو ٹیکنالوجی کے حوالے سے بنی ہیں، سائنس کے حوالے سے بنی ہیں. خلائی جو ہماری ٹیکنالوجی ہے، اسپارکو، اس کے لیے ادارے بنے. تو ان اداروں کو اور یہاں کے جو مسلمان ہیں ان کو عالم اسلام کے لیے سوچنا چاہیے اور ٹیکنالوجی پر دسترس حاصل کرنی چاہیے. یہ ٹیکنالوجی بھی کوئی کفریہ چیز نہیں ہے، بلکہ یہ اس زمانے کے جائز اور مروجہ اسباب میں سے، جس کے بغیر ہم جنگ نہیں جیت سکتے. اللہ کی نصرت اپنی جگہ، لیکن اسی اللہ نے اسباب اختیار کرنے کا اور جائز اور مروجہ اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا. ہم انہیں چھوڑ کر ہم کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے. اور حضور کی سیرت سے، حضور کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حضور نے بھی جو جائز اسباب تھے وہ اختیار کیے، اور پھر اللہ کی ذات پر توکل بھی کیا، دعائیں بھی مانگی، تقویٰ بھی اختیار کیا. وہ سارے کام ہم نے کرنے. OIC کو بھرپور اسٹینڈ لینے پر آمادہ کریں، کیونکہ اس قضیے کا حل کسی ایک ملک کی بس کی بات نہیں. آج ہم مختلف ممالک کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے، بلکہ جو ہمارے جو سمجھدار لوگ ہیں، کہ اسرائیل کو یا ان ممالک کو قابو کرنا وہ کسی ایک ملک کے بس کی بات نہیں، بلکہ جو ہماری مسلم امہ کی ایک مشترکہ تنظیم ہے، اسلامی ممالک کی جو تنظیم ہے جس کو OIC کہتے ہیں، اس کو آگے آنا چاہیے اور اس کو اس پر اسٹینڈ لینا چاہیے. وہ زبانی بیانات تو دیتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن ایک عملاً وہ کردار ادا کریں اور وہ عملاً آگے آئیں. اور یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ اسرائیل کا آپ نقشہ دیکھیں، اسرائیل کے ارد گرد جتنے بھی ممالک ہیں سارے مسلمان ممالک ہیں، اور اسرائیل کو کمک بھی پہنچ رہی ہے، سپلائی بھی پہنچ رہی ہے. اور غزہ کی پٹی اور فلسطین کی پٹی، اس کے ارد گرد بھی سارے مسلمان ہیں.
اور یہاں ایک دانہ اسرائیل کی ایجاد کے بغیر نہیں پہنچا. تو اللہ تعالیٰ ہماری اس کمزوری کو دور فرمائے. پاکستان کی اہمیت پر یقین رکھیں اور ہر فورم پر اس کی اہمیت کو اجاگر کریں. ہو کیا رہا ہے کہ لوگ غزہ کی آڑ میں، فلسطین کی آڑ میں اپنے ملک کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، حالانکہ پاکستان کا جو اسٹینڈ ہے وہ غزہ کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے بہت واضح ہے، اور پاکستان کی بہت بڑی مدد ہے ان کے ساتھ، آج بھی، ماضی میں بھی، اور انشاءاللہ فیوچر میں بھی. تو ہمیں اپنے ملک کو مضبوط کرنا چاہیے اور اپنے ملک کو آگے بڑھانا چاہیے. پاکستان کی بہت بڑی اہمیت ہے. ایک فلسطین کے ایک بہت سینئر رہنما تھے، ان کی ملاقات ہوئی فیس ٹو فیس، میں ان سے ملا، تو انہوں نے خود یہ بات کہی. انہوں نے یہ فرمایا کہ پاکستان جتنا مضبوط اور مستحکم ہوگا اتنی فلسطینیوں کی مزاحمت مضبوط ہوگی، اور پاکستان جتنا کمزور ہوگا اتنی فلسطینیوں کی مزاحمت کمزور ہوگی. تو یہ بالکل حقیقت ہے، ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے. حکومت، ارکان پارلیمنٹ اور مقتدر حلقوں کو مسئلہ فلسطین کی طرف ہم متوجہ کریں، ان کو ہم سمجھائیں کہ جی آپ OIC کو مجبور کریں، آپ OIC میں بات اٹھائیں. تو یعنی قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے، مایوسی نہیں ہے. ہم میں سے ہر آدمی اپنا رول ادا کرے. موجودہ عالم اسلام کو محفوظ تر بنانے کی کوشش کریں کیونکہ شورشیں اسرائیل کے حق میں جائیں گی. یہ اہم بات ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم ابھی جو عالم اسلام کے پاس موجود ہے ہم کوئی ایسا اقدام اٹھائیں کہ یہ غیر محفوظ ہو جائے، یہاں کوئی شورش اٹھا دیں. آپ دیکھیں سیریا میں جو شورش اٹھی اس کا کتنا نقصان ہوا. 40 لاکھ سیرین وہ سیریا چھوڑ کر ترکی میں آباد ہیں، ہجرت کرنی پڑی، یورپ میں گئے، کتنے سمندروں میں ڈوب گئے. یاد ہے نا آپ کو چند سال پہلے کی بات. تو کوئی بھی شورش کسی اسلامی ملک میں ہم نہ اٹھنے دیں، پاکستان میں نہیں اٹھنے دیں. پاکستان میں بھی اگر کوئی شورش اٹھتی ہے، کوئی ایسا فساد اٹھتا ہے، تو یقین جانیں اس وقت عالم اسلام کے کسی بھی ملک میں شورش کا اٹھانا یہ اسرائیل کا پہلا ایجنڈا ہے. اور اگر آپ اس شورش کی ہسٹری میں جائیں گے اور اس کے اندر گھسیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں اسرائیل ملوث ہوگا. تو عالم اسلام کی جو کچھ بھی ابھی بچی کچی قوت ہے، ہم مانتے ہیں کمزور قوت ہے، لیکن اس قوت کو بھی محفوظ تر رکھنا، مجتمع رکھنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور اسرائیل کی اور امریکہ کی اور جتنے ان کے پشتن ان کی کوششیں ہیں کہ ان حالات میں اسلامی ممالک کو ایک کے بعد ایک کمزور تر کیا جائے اور اپنی شورشوں میں ہی مصروف کر دیا جائے. ان کو اسرائیل کی طرف دیکھنے کی نوبت ہی نہ آئے، اتنا ان کو اندر ہی انگیج رکھو اور اندر ہی کمزور کر دو. تو پاکستان کے اندر بھی نہ کوئی شورش اٹھنے دیں، نہ کسی اور عالم اسلام کے ملک میں ہم شورش اٹھنے دیں. یہ اس وقت کا تقاضا ہے. آزاد عسکریت سے اسلامی ممالک کو محفوظ رکھیں، یہ اہم بات ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے کچھ سال پہلے پاکستان کے اندر بھی جس کا دل چاہتا تھا ایک کوئی تنظیم بنا لی، عسکری تنظیم بنا لی، جہادی تنظیم بنا لی اور ایک اپنا ایجنڈا لے کر کھڑے ہو گئے. شام میں بھی ایسا ہو رہا ہے، عراق میں بھی ایسا ہو رہا ہے. تو یہ جو آزاد عسکریت ہے کہ بھئی جس کا دل چاہتا ہے ہتھیار اٹھاتا ہے، تنظیم بناتا ہے مسلح اور وہ کھڑا ہو جاتا ہے کسی کے خلاف بھی، اس سے عالم اسلام کو بہت نقصان پہنچا اور اس سے عالم اسلام کے کئی بڑے بڑے ممالک ہمارے ہاتھوں سے چلے گئے. تو اس کو کسی بھی صورت پر ہم پنپنے نہ دیں. ہمارے سامنے لیبیا موجود ہے، ہمارے سامنے شام کی ہسٹری موجود ہے کہ آزاد عسکریت کی وجہ سے انہیں بہت نقصان پہنچا. تو کوئی بھی مسلح کام ہم مسلمان نہ کریں. ہاں غیر مسلح پرامن جو جد و جہد ہو سکتی ہے وہ ہمارا آئینی حق ہے، وہ ہمیں کرنا چاہیے، لیکن اسلحہ اٹھا لینا، گولی چلانا، خون خرابہ کرنا، وہ بھی اسلام کے نام پر، وہ بھی جہاد کے نام پر، وہ بھی خلافت کے نام پر، تو اس سے بڑا کوئی اور عالم اسلام پر ظلم نہیں ہوگا اور اسلامی ممالک کو کمزور کرنے کا کوئی اور حربہ نہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے.